پہلی نظر میں لگتا ہے کہ نئی نسلوں کا متعارف کروانا یعنی انسانوں کا نسلوں کو کہیں اور سے لا کر کسی اور جگہ منتقل کر دینا حیاتیاتی تنوع یعنی حیاتیاتی تنوع کے لیے اچھا ہوگا۔ مان لیں اگر آپ خوبصورت پھولوں کا ایک گروہ اپنے باغ میں لگا دیں تو آپ اپنے باغ میں حیاتیاتی تنوع بڑھا رہی ہیں۔ آپ اپنے باغ میں پرجاتیوں کی دولت بڑھا دیتی ہیں، لیکن یہ کوئی سادہ جمع کرنے والا حساب نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ متعارف شدہ پرجاتیوں یعنی نئی آنے والی نسلوں کی اصطلاح کو غیر ملکی پرجاتیوں کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی نسلیں جو انسانوں کی سرگرمیوں کے ذریعے جان بوجھ کر یا غلطی سے اپنے آبائی رہائش گاہ سے نکل کر کسی ایسے جگہ میں پہنچا دی جائے جہاں وہ قدرتی طور پر نہیں پائی جاتی۔ متعارف شدہ نسلیں وہ اصطلاح ہے جو غیر ملکی نسلوں کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ بہت سے تعارف جان بوجھ کر کیے جاتے ہیں۔ ہم یہ کام خود سے کرتے ہیں اور یہ عرصہ دراز سے کر رہے ہیں۔ شاید جب سے انسان اس دنیا میں آیا اور سمجھا کہ وہ کوئی زندہ چیز اٹھا کر اپنے مقصد کے لیے کہیں اور لے جا سکتا ہے، بکریوں اور مرغیوں سے لے کر مویشیوں اور فصلوں تک۔ زیادہ تر ہم ایسے جاندار لے کر جاتے ہیں جو ہمارے لیے زراعت کے ذریعے فائدہ مند ہوں۔ ہم بہت سے پودے اور جانور مختلف جگہوں پر متعارف کروا رہے ہیں۔ عام طور پر جب لوگ متعارف شدہ نسلوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ زیادہ تر اتفاقی نسلوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو انسانوں کی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اتفاقاً ہوتی ہیں۔ جب ہم کسی نسل کو کسی نئے علاقے میں متعارف کراتے ہیں تو اس نسل کے ساتھ جو کچھ بھی زندہ ہے وہ بھی ساتھ آتا ہے۔ اگر آپ ایک گائے کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جائیں تو وہ اپنے ساتھ وہ سارے پرجیویوں کو بھی لے آئے گا جن کا گائے عام طور پر سامنا کرتی ہے۔ میرے خیال میں لوگ فوراً وہ مناظر سوچتے ہیں جب کشتی کسی خوبصورت تہیتی جنت میں پہنچتی ہے اور چوہے کشتی سے نکل کر بھاگ رہے ہوتے ہیں، یا وہ سام جو عالمی جنگ 2 کے دوران فوجی نقل و حرکت کے ساتھ گوام میں آئے۔ یہ جانور مقامی پرندوں کو نقصان پہنچانے میں مشہور ہیں۔ یہ وہ بہت واضح طریقے ہیں جن سے متعارف کرائے جاندار کسی جگہ کی حیاتیاتی تنوع کو یکسر بدل دیتے ہیں۔ ایسے اور بھی بہت سے باریک طریقے ہیں جن سے تعارف ہوتا ہے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا کی معیشت کو ہر سال متعارف شدہ نسلوں کے منفی اثرات، چاہے وہ واضح ہوں یا نہ ہوں، سے نمٹنے کے لیے 1.4 ٹریلین ڈالر کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا عدد ہے جسے سمجھنا میرے لیے بھی مشکل ہے۔ اگر آپ کے پاس 1.4 ٹریلین ڈالر اضافی ہوں تو آپ دنیا میں بہت کچھ اچھا کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان کافی عرصے سے نئی نسلیں متعارف کروا رہے ہیں، اس لیے مقامی رہائش گاہ کا تصور بدل چکا ہے۔ وہ انسانی سرگرمیاں جو نسلوں کی منتقلی کا سبب بنتی ہیں بہت پہلے ہو سکتی ہیں جب ہمیں اس کا علم بھی نہ ہو۔ اس لیے کبھی کبھار متعارف کرانے کی تعریف گم ہو جاتی ہے۔ جب ہمیں تعریف کا یقین نہ ہو یا کوئی معقول ثبوت نہ ملے تو ہم ایسی نسلوں کو کرپٹوجینک کہتے ہیں۔ کرپٹو کا مطلب ہے چھپا ہوا، جینک کا مطلب ہے بنیاد۔ کرپٹوجینک نسلوں کی پہیلیوں کو حل کرنا۔ یہ بات ایک اور وجہ دے دیتی ہے کہ نسلوں کو جمع کرنا، جس کو مجموعہ بھی کہا جاتا ہے، کیوں اتنا اہم ہے۔ تعارف کی بنیادی جگہ کا پتہ لگانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے وہاں کیا تھا معلوم ہو۔ مجموعے اس تاریخی معلومات کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور آج جو مجموعے بنتے ہیں وہ مستقبل میں بنیاد بناتے ہیں۔ اگر یہ مجموعے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں تو یہ بنیاد 100 سال بعد یا 1000 سال بعد بھی کام آئیں گی، جب ہمیں ماحول بالکل مختلف اور بدلا ہوا نظر آئے گا۔ صرف ان تعارف کی وجہ سے تو ہم مجموعے کو استعمال کر کے اس مسئلے کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہر نسل حقیقت میں نقصان دہ نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے یہ سب ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی، کیونکہ جو نسلیں ہم خود متعارف کرتے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔
کچھ متعارف شدہ نسلیں نئی خوراک یا یہاں تک کہ وہاں کی مقامی نسلوں کے لیے رہنے کی جگہ بھی فراہم کر سکتی ہیں۔ مقامی نسلیں ہمیشہ بے بس یا متاثر نہیں ہوتی، وہ کچھ نئے آنے والوں سے فائدہ بھی اٹھا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر گھاس، متعارف کرایا گھاس اور مکئی کو مقامی نسلیں کھا لیتی ہیں، اور کچھ درخت جو لائے گئے ہیں وہ پرندوں کے لیے رہنے کی جگہ بن جاتے ہیں۔ کچھ متعارف شدہ نسلیں ہماری نظر سے اوجھل رہتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ وہاں ہیں، اور وہ ماحولیاتی نظام کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں نسلوں کی دولت کم کر کے۔ لیکن کچھ متعارف شدہ پرجاتیاں یقیناً صرف پرامن طریقے سے مقامی جانداروں کے ساتھ نہیں رہتے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتی ہیں۔ یہ ایسا اس لیے کر سکتی ہیں کیونکہ ان کے پاس مقابلاتی فوائد ہوتے ہیں، ان پر قدرتی کنٹرولز نہیں ہوتے، جیسے کہ شکاری جاندار یا بیماریاں جو اپنے مقاماتی جگہوں میں ان کو قابو میں رکھتے ہیں۔ کچھ ناگوار نسلیں جرنلسٹ ہوتی ہیں، یعنی وہ برداشت کر سکتی ہیں، تیزی سے بڑھ سکتی ہیں اور بہت مختلف ماحولیاتی حالات میں پھل پھول سکتی ہیں، جس سے وہ مقامی آبادی کے ساتھ کامیابی سے مقابلہ کر کے انہیں پیچھے چھوڑ دیتی ہیں۔ جب متعارف شدہ نسلیں کسی ماحول پر مقامی جانداروں کی قیمت پر قبضہ کر لیتی ہیں تو انہیں ناگوار نسل کہا جاتا ہے۔ تمام ناگوار نسلوں کو متعارف کرایا گیا ہے، لیکن تمام متعارف شدہ نسلیں ناگوار نہیں ہیں۔ یہاں ایک مثال ہے کہ انسانوں کے لیے اور ساتھ ہی نسلوں کی دولت کے لیے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ 1992 میں ایک متعارف شدہ نسل کوم جیلی بلیک سی میں دیکھی گئی۔ کوم جیلیز عجیب شفاف جیلی فش جیسی شکلیں ہوتی ہیں جن کی چھوٹی مچھلی اور ان کے انڈے کھانے کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے۔ چند مہینوں میں صرف اسی ایک تعارف کی وجہ سے بلیک سی میں اینچووی فشری مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ کوم جیلیز نے بلیک سی کے حالات کو برداشت کیا اور ان کی آبادی اینچوویز کے نقصان پر بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ متعارف شدہ نسل خوراک، جگہ اور دوسرے وسائل کے لیے مقامی جانداروں کو پیچھے چھوڑ سکتی ہیں۔ یہ ماحولیاتی نظام کے کھانے کے جالے کو بدل دیتی ہیں، اہم عناصر اور میل جھول میں گڑبڑی ڈال دیتی ہیں جو عام طور پر صحت مند ماحولیاتی نظام کے ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ کوم جیلی اس کی اچھی مثال ہے۔ ہاں، بلیک سی کی نسلوں کی فہرست میں ایک کا اضافہ ہوا، لیکن اس نے ساری اینچوویز کو ختم کر دیا۔ آپ کو ایک نسل کو فہرست سے نکالنا پڑے گا، اور شاید وہ سب کچھ بھی جو اینچوویز کو کھاتا تھا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جب کوم جیلیز کے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچے گا تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو نہ صرف آپ نے کوئی نسل فہرست میں شامل کی، بلکہ آخر میں آپ نے کئی نسلیں ختم کر دیں۔ تو ناگوار نسلیں آخرکار وہ جاندار ہیں جو ماحولیاتی نظام کے کام میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ناگوار کا ایک اور تعارف ہے جسے ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اور بھی بڑی بات یہ ہے کہ ناگوار نسل اکثر اکیلی نہیں آتے، جیسے میں بتا رہی تھی کہ مثال کے طور پر گائے کے ساتھ اکثر نئی بیماریاں، نئے پیراسائٹس اور ایسے نئے اثرات آتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ ناگوار نسل کی ایک اور اچھی مثال پیتھوجنز ہیں جنہیں ہم اکثر انویسو کے طور پر نہیں سوچتے۔ ان میں بیماری پھیلانے والے جاندار شامل ہیں جیسے فنگائی یا بیکٹیریا اور یہاں تک کہ وائرسز بھی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم جنگلی آبادیوں میں بھی متعارف کروا سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے کئی انقراض بھی ہو چکے ہیں۔ اصل میں پچھلے 500 سالوں میں ہم نے براہ راست 100 سے زیادہ پرندوں کی نسلوں کو ختم کر دیا، کچھ حد تک بیماریوں کو متعارف کروانے کی وجہ سے، اور کون جانے کہ ان پرندوں پر انحصار کرنے والے جاندار کو کتنا نقصان ہوا۔ جنگلات میں ڈچ ایلم ڈیزیز ایک ایسی چیز تھی جو میرے بچپن میں بہت بڑا مسئلہ تھی اور اصل میں اب بھی ہے۔ نارتھ امریکہ میں ڈچ ایلم ڈیزیز نے میلوں تک درختوں کو صرف ڈھانچہ بنا کر چھوڑ دیا۔ جب میں 60 کی دہائی میں ٹورانٹو میں بڑی ہو رہی تھی
شہر کے 80% علم درخت مر گئے تھے، اور یہ واقعی افسوسناک تھا۔ وہ درخت نہ صرف خوبصورت تھے بلکہ بہت اہم لکڑی بھی تھے۔ علم کے درخت ہمیں کئی طرح سے براہ راست فائدہ دیتے تھے، جیسے سایہ دینا یا فرنیچر بنانا۔ فنگس کو چھال والے برنگوں کے ذریعے متعارف کرایا گیا تھا، جن میں سے کچھ مقامی تھے اور ان میں سے کچھ متعارف کرائے گئے تھے۔ یہ دونوں پھپھوندی کے پیتھوجین کے ساتھ تعاون کرتے اور ہم آہنگ ہوتے ہیں، جسے روکا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ جنرلسٹ ہونے کا خیال، یعنی پیدا ہونے اور مقامی جانداروں کو پیچھے چھوڑنے کی صلاحیت، دوسری نسلوں کی قیمت پر زیادہ ہو جانے کی صلاحیت، بیماریاں متعارف کرنے کی، غور مقامی جگہ میں پھیلنے کی، یہ سب کچھ آپ کو کافی جانا پہچانا لگنا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ کچھ لحاظ سے ہم خود ناگوار نسل ہیں۔ ہم صرف خود کو متعارف نہیں کرواتے، ورنہ ہم بھی انویسو ہیں۔ فرق یہ ہے کہ قوم جلیز، چھال برنگ اور گائے کے برعکس ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم دنیا اور اس کے مسائل کو دیکھ سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں کہ ناگوار نسل کو کیسے قابو کیا جائے، انہیں کیسے روکا جائے، شاید ان کے اثرات کو کم کیا جائے اور انہیں شروع میں ہی متعارف نہ کیا جائے۔ ہمیں یہ کرنا ہے صرف اخلاقی وجہ سے نہیں، بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسا میں نے پہلے کہا، وہ ناگوار نسل جو ہم اپنے ساتھ لا رہے ہیں، چاہے غلطی سے یا جان بوجھ کر، وہ ان جانداروں کو بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں جن پر ہم خود انحصار ہیں۔ اس سے بھی برا یہ ہے کہ یہ صحت مند ماحولیاتی کاموں کو تنگ کر سکتے ہیں، جن پر ساری زندگی کا انحصار ہے، اور اس میں ہم بھی شامل ہیں۔